ہندوستان پر خاندان غلامہ نے 1206 عیسوی سے لے کر 1290 عیسوی تک حکومت کی ہے۔ اس خاندان میں 9 بادشاہ اور 1 ملکہ گزری ہے۔ ان کی سلطنت 84 برس تک رہی اور بعض نے بہت ہی تھوڑے عرصے تک حکومت کی۔ ان میں سے 5 زیادہ مشہور ہیں۔ اس خاندان کا اولین بادشاہ قطب الدین ایبک تھا، جو اصل میں ترک تھا، مگر بچپن ہی میں غلامی کا حلقہ اس کے کان میں پڑ گیا تھا۔ اگر غلام کم عمر ہوتے اور آقا کی اپنی اولاد نہ ہوتی تو بعض اوقات وہ غلاموں کو گود لیا کرتے تھے۔ قطب الدین اسی رشتے سے اپنے مالک کے کنبے میں داخل ہوا اور ہوتے ہوتے اول سپہ سالار اور پھر بادشاہ بنا۔ یہ خاندان غلامہ کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس خاندان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر قطب الدین کی طرح شروع میں غلام تھے۔ قطب الدین جانباز سپاہی اور لائق سپہ سالار تھا۔ اپنے ماتحت افسروں کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کو جاگیر عطا کرنے پر ایسا مائل تھا کہ لوگ اسے لخ داتا کہتے تھے۔ اس خاندان کا تیسرا بادشاہ التمش تھا، جو اپنے خاندان کے سب فرما رواؤں سے بڑھ کر مشہور ہے۔ اس نے 25 برس حکومت کی۔ قطب الدین کی طرح بچپن ہی میں اس کا غلام بنا، مگر اپنی لیاقت سے مالک کو اتنا خوش کیا کہ اس کی دامادی کا رشتہ حاصل کیا۔ قطب الدین کی وفات پر اس نے اس کے بیٹے آرام شاہ کو قتل کیا اور سلطنت کا مالک بن بیٹھا۔ قطب الدین کا نائب بختیار خلجی بہار اور بنگال کا حاکم تھا۔ قطب الدین نے اپنی ایک بیٹی اس سے بھی بیاہی تھی۔ قطب الدین کے مرنے پر اس نے سوچا کہ میں کیوں التمش کے تابع رہوں اور بنگال کا خود مختار فرمانروا کیوں نہ بن جاؤں۔ پھر التمش اور بختیار خلجی میں لڑائی ہوئی۔ التمش جیت گیا اور اس نے بختیار کو قتل کر کے اپنے بیٹے کو بنگال کا حاکم مقرر کیا۔ سندھ کے حاکم نے بھی التمش کی اطاعت سے منہ موڑا۔ اسی نے سندھ فتح کیا تھا اور محمد غوری کے زمانے میں وہاں کا حاکم چلا آتا تھا۔ اب اس نے بھی سندھ کا خود مختار بادشاہ بننے کا منصوبہ بنایا، لیکن جب التمش کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ہار گیا۔ التمش جب دہلی کا فرما رواں تھا تو تاتار کا مشہور سردار چنگیز خان دریائے سندھ تک آ گیا۔ وہ ہندوستان میں بھی اتر آتا، لیکن التمش کی دانائی کے باعث ایسا ممکن نہ ہوا۔ اس نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو، جو چنگیز خان سے شکست کھا کر اس کے پاس کمک کی غرض سے آیا تھا، مدد دینے سے صاف انکار کر دیا اور آتی ہوئی بلا ہندوستان کے سر سے ٹل گئی۔ یوں چنگیز خان سندھ کے اس پار نہ آیا۔ رضیہ سلطانہ التمش کی بیٹی تھی۔ بڑے بھائی رکن الدین کی 7 ماہ کی فرمانروائی کے بعد رضیہ سلطانہ دہلی کے تخت پر بیٹھی۔ التمش کہا کرتا تھا کہ رضیہ نے مردوں کا سا دل اور دماغ پایا ہے اور 20 بیٹوں سے بہتر اور لائق تر ہے۔ رضیہ نے 3.5 سال کمال خوبی اور استقلال کے ساتھ حکومت کی۔ مردانہ لباس پہن کر ہر روز تخت سلطانی پر جلوہ گر ہوتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک درباری کی حد سے زیادہ خاطر کرتی تھی۔ اس نے اسے اپنی سپاہ کا سالار عظیم مقرر کیا۔ وہ چونکہ ایک حبشی تھا، اس لیے رضیہ کے افغان درباری اور عمرہ اس خاطر داری سے ناراض ہوئے اور باغی ہو کر فساد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رضیہ نے جان کے خوف سے ایک ترک سردار سے شادی کر لی۔ وہ رضیہ کی طرف سے خوب لڑا، لیکن آخرکار شکست ہوئی اور وہ اور رضیہ دونوں مارے گئے۔ رضیہ کی وفات پر التمش کا ایک اور بیٹا تخت پر بیٹھا۔ اس نے کوئی 2 برس بادشاہت کی تھی کہ دربار کے افغانی عمرہ نے اسے قید کیا اور التمش کے پوتے کو تخت پر بٹھا دیا۔ 5 سال کی بادشاہت کے بعد اسے بھی قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر الدین محمود، جو التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، تخت پر جلوہ گر ہوا۔ وہ دانا تھا۔ اس نے غیاث الدین کو، جو اس کا بہنوئی اور عمرائے با اقتدار میں سے تھا، اپنا وزیر بنایا اور اس کی مدد سے 2 دہائیوں تک بادشاہت کی۔ رضیہ کے دونوں ضعیف جانشینوں کے زمانے میں کئی ایک راجپوت راجا، جو قطب الدین اور التمش کے ہاتھوں سے شکست کھا چکے تھے، اپنا اپنا ملک چھین کر خود مختار ہو گئے تھے۔ غیاث الدین نے ان ملکوں کو فتح کر کے پھر دہلی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مغل بھی بار بار ہند پر حملہ کر رہے تھے، اس نے ان کو بھی شکست دے کر بھگا دیا۔
ناصر الدین کی وفات کے بعد اس کا وزیر غیاث الدین بلبن ملک کا مالک اور حاکم ہو بیٹھا۔ بچپن میں یہ غلام تھا، حسب و نسب اچھا تھا، التمش نے اسے مول لے لیا تھا۔ اپنی لیاقت کی وجہ سے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے عہدے پر ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ صوبے کا حاکم ہوا اور التمش نے اسے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ مغلوں کے لشکر پنجاب پر حملہ آور ہوئے، مگر بلبن اور اس کے بیٹوں نے سب کو مار پیٹ کر باہر نکال دیا۔ آخر مغلوں اور بلبن کے بیٹے محمد کے درمیان فیصلہ کن لڑائی ہوئی اور محمد مارا گیا۔ بلبن کی عمر اس وقت 80 برس کی تھی، تخت پر بیٹھے اور حکومت کرتے ہوئے بھی 22 سال ہو گئے تھے۔ بیٹے کے مرنے کی خبر سن کر اس کو اتنا رنج ہوا کہ جان ہی سے گزر گیا۔ اس کے بعد خاندان غلامہ کا زوال شروع ہوا، جو تقریباً نصف صدی میں دہلی کے اقتدار سے محروم ہو گئے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔